زندہ باد، قرآن زندہ باد، قرآن زندہ باد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، یعنی پوری طرح ادا نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ رکوع اور سجدہ میں اپنی پیٹھ کو سیدھا برابر نہ کر لے۔ حدیث ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ابن علی حنفی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھی برابر نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی طرف بھی نہیں دیکھتا۔ نماز کی طرف اللہ تعالیٰ کے نہ دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نماز اس کے نزدیک قابل قبول ہی نہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص رکوع اور سجود کو قاعدے کے مطابق صحیح طور سے ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ اعتدال کے ساتھ کرو اور کوئی اپنی باہیں سجدے میں اس طرح نہ بچھا دے جس طرح کتا زمین پر باہیں بچھا دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سجدے میں اعتدال کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ سجدہ طمانینت کے ساتھ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ سر زمین پر رکھا اور فوراً اٹھا لیا۔ اور بعض شارحین نے اعتدال کے حکم کا مطلب یہ بھی سمجھا ہے کہ ہر عضو سجدے میں اس طرح رہے جس طرح کہ اس کو رہنا چاہیے۔ دوسری ہدایت اس حدیث میں یہ فرمائی گئی ہے کہ سجدے میں کلائیوں کو زمین سے اوپر اٹھا رہنا چاہیے، زمین سے اوپر اٹھا رہنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کتے کی مثال آپ نے اس واسطے دی کہ اس کی شناعت اور قباحت اچھی طرح سامعین کے ذہن نشین ہو جائے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کوہنیاں اوپر اٹھا لو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ میں جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح کھول دیتے تھے، یعنی پہلوؤں سے الگ رکھتے تھے، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آ سکتی تھی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے کہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو ہاتھوں سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے تھے اور جب آپ سجدے سے اٹھتے تھے اس کے برعکس اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے تھے۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم ملا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں، یعنی سجدہ اس طرح کروں کہ یہ 7 عضو جو زمین پر رکھے ہوئے پیشانی اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے کنارے، اور یہ بھی حکم ہے کہ ہم اپنے کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم۔ یہ 7 اعضاء جن کا حدیث میں
ذکر اعضاء سجود کہلاتے ہیں، سجدے میں ان کو زمین پر رکھنا چاہیے۔ بعض آدمی سجدے میں جاتے ہوئے اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کپڑوں اور بالوں کو خاک آلودگی سے بچائیں۔ یہ بات چونکہ سجدے کی غائیت اور روح کے منافی ہے، اس لیے اسے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے تو کیا اسے یہ ڈر نہیں لگتا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کا سر نہ بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کی صورت میں مسخ کر کے گدھے کی صورت بنا دے، یعنی اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ حدیث بالا میں صورت مسخ ہونے کا اگرچہ صرف اندیشہ بتایا گیا ہے، لیکن یہ کوئی ناممکن بات نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے اس امت کو عام مسخ سے محفوظ فرمایا ہے، لیکن انفرادی مسخ کچھ بعید نہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت فسبح باسم ربک العظیم نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی اس حکم کی تعمیل میں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہا کرو۔ پھر جب آیت سبح اسم ربک الاعلی کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اپنے سجدے میں رکھو، یعنی اس کی تعمیل میں سبحان ربی الاعلی سجدے میں کہا کرو۔ سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی۔ عون بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے رکوع میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہے تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا، یہ اس کا ادنی درجہ ہوا۔ اسی طرح جب اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ کہے تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور یہ اس کا ادنی درجہ ہوا۔ جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ۔ مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں اگر تسبیح 3 دفعہ سے کم کہی گئی تو رکوع اور سجدہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس میں ایک گونا نقصان رہے گا۔ کامل ادائیگی کے لیے کم سے کم 3 دفعہ تسبیح کہنا ضروری، اس سے زیادہ کہنا بہتر ہے۔ ہاں، امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ اتنا زیادہ طویل نہ کرے جو مقتدیوں کے لیے زحمت اور گرانی کا باعث ہو۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی سے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد العزیز کے متعلق فرمایا، اس جوان کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ بہت ہی مشابہ ہے۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے عمر بن عبد العزیز کے رکوع اور سجود کی تسبیحات کے بارے میں اندازہ کیا کہ وہ تقریباً 10 دفعہ پڑھتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع اور سجود میں تقریباً 10 دفعہ تسبیح کہتے تھے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھائے وہ کم سے کم 3 دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ تسبیح پڑھا کرے۔ مندرجہ والا حدیثوں سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدے میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی کہنے کی امت کو ہدایت تلقین فرمائی، یہی آپ کا معمول بھی تھا۔ جی ناظرین، یہ تھا آج کا درس حدیث جو آپ نے سماعت فرما لیا۔